جس پر مصیبت ہو وہی جانے یا کیا جب قید عبد کا تو روتے وہ کہتے اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے قبول ہو جائے تو بہرحال جو اعراض پیش کروں گا میں کوشش کروں گا ان مطالب کو آپ کے سامنے بیان کروں شاید آپ نے امکان ہے کہ سنے نہ ہو موضوع میں نے ایسا رکھا ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس سے ہم سیکھیں اور ہر مسلمان کے لیے قرآن کا پیغام ہے میں نے یہ سورہ اس لیے چنا ہے توجہ فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد جتنے یہ ایک ذہن میں بٹھا لیں بغیر کسی تعصب بغیر کسی جھگڑے کے بغیر کسی یعنی ضد کے ایک چیز بیان کر دوں میں نے جس سورے کو چنا ہے اس کا ترجمہ کسی بھی مسلمان فرقے سے لے لیں گے ترجمہ ایک ہی ہوگا ہاں یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ بہت سے قرآن کے ترجمے آیات کے مختلف نظر آئیں گے آپ کی مسجد میں اگر علاقے میں 4-5 مساجد ہیں ان کے قرآن اٹھا لیں مختلف رائٹر ہوں گے مختلف ہر ایک کا ترجمہ مختلف ہوگا لیکن یہ توحید یہ قرآن کا سورہ ایسا سورہ ہے جس کا ترجمہ بھی کوئی تبدیل نہیں کر پایا اللہ ترجمہ بھی اس کا کوئی تبدیل نہیں کر پایا جتنے مرضی تبدیل یہاں پہ تبدیل نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد پہلی چیز جو میں بیان کروں گا اور یہ ناراض نہ ہوا کریں میں کچھ نظریات بیان کروں گا لازمی اس میں کچھ نہ کچھ میں کسی کا نام نہ بھی لوں نظریات سمجھیے ہم تشیعوں ہم شیعوں کے بسم اللہ جو ہے لیکن عارفانہ کا نام آ گیا تو کہتے ہیں اس محمد کے نام میں اتنی پاکیزگی ہے کہ مشرک لے وہ بھی پاک کافر لے وہ بھی پاک یہ پاک ہو جائے گا پھر کہے گا علی ولی اللہ قل هو اللہ احد اے میرے حبیبی سے کیا دیجیے اللہ اس زمانے میں جب یہ سورہ نازل ہوا تو 360 بت تھے مکے میں 360 بت کوئی بارش برساتا تھا کوئی گندم اگاتا تھا کوئی پانی چلاتا تھا کوئی روح کا مختلف
360 آگے بات ان 360 بتوں کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا. ہم سے تو ایک نہیں چھوڑتا. 360 بتوں کو چھڑوانا تھا اللہ نے. اور اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دے اللہ. اچھا ایک ہی تشریح کچھ اور ہے جو آپ سمجھیں. اچھا جی میں ایک ہی ہوں نا, ایک صورت ایک ہی ہے جو میں ہوں ایک ہی, لیکن میں ایک نہیں ہوں. اس سے میں اجزاء سے بنا ہوں. میری باڈی اجزاء سے بنا, آگ مٹی ہوا اور ایک صورت ہے. دوسری صورت کہ یہ اعضاء میرے اس مٹی آگ ہوا اور پانی سے بنے, لیکن جز بنے. یہ میرا ہاتھ, یہ میرے پاؤں, یہ میری آنکھیں, یہ بات سمجھ, یہ میرا چہرہ, میرا دل, مختلف اعضاء سے یہ اعضاء مل کر مجموعہ بنے اور پھر میں ایک انسان قرار پایا. اچھا یہ ہاتھ میرا یہاں سے کاٹ دے, پھینک دے. میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو کوئی انسان نہیں کہے گا. توحید پہنچا رہا ہوں میں آپ کا. میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو کوئی انسان نہیں یہ کہے گا ضرور کہ انسان کا ہے, لیکن انسان نہیں ہے. انسان کا ہونا اور ہے, انسان ہونا اور. سارے بات توحید. یہ بات پاؤں کاٹ دے, اچھا سر کاٹ دے. بابا میں تو اس امت کے باپ ہوں. حسین ہمارے روحانی باپ ہے, صداقت خونی رشتہ دار ہے, خونی باپ ہے. اللہ سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دے. آج دنیا اعتراض کرتی ہے نا مجلس سے نہ ہوتی خدا کی قسم. اگر دل میں درد ہے نا, بابا گرو نانک کا ایک مسئلہ تھا, اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ بہن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, بہن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. اس نے کہا بہن کے ساتھ شادی وہی کرے گا جو بے غیرت ہوگا. حسین نے یہی غیرت مندی کا مظاہرہ کیا. لوگ تو اپنی پھوپھیوں اور بیٹیوں سے شادی کرنا چاہتے تھے. حسین کہتے تھے نہیں, غلط ہے, حرام ہے, یہ نہ کرو. توجہ فرمائے, ختم کر رہا ہوں. آج پہلی محرم ہو گئی. 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم کی شہادت ہوئی جو سفیر امام حسین تھا. کربلا بھیجا, کربلا کی ابتدا ہوئی. نماز مغرب کا وقت ہوا, نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہوئے. خدا جانے حسین نے کیا سوچا تھا. مسلم سے کہا جاؤ گے کوفہ, مولا آقا جیسے حکم. مولا نے کہا یہ خط لے جاؤ. چلو مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا ماحول کیا ہے, 2 دن میں پتہ چل جائے گا. مجھے اچھا ماحول لگا اور انشاءاللہ میرے موضوع کے ساتھ مطابق کریں گے. آپ ہم لوگ یہاں پر کوئی نام شاہجہاں کا بزرگوں کے نام کے لیے نہیں آئے. ہم آئے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے بس. مگر میں کچھ ہو گیا تو یہی کافی ہے ہماری. نجات ہو جائیے ہماری. مسلم کو خط لے کے بھیجا. عزادارو, ماتمدارو, مسلم کوفہ پہنچے. لوگ کہتے ہیں مسلم کو کوفہ سے خط آئے, حسین کو خط, اور واقعی خط آئے 80,000 خط تاریخوں میں. لیکن 3 دن پہلے مسلم کے پہنچنے سے ابن زیاد نے ایسا ماحول برپا کر دیا کہ لوگ خوف کی وجہ سے دین چھوڑ گئے. کم ہو جو بولے تھا عیسائیوں کا. عزادارو وہ آیا وہاں, اس نے لوگ کے نیزہ پر
सर देखे बात, 8 सर अलग देखे उसने, देखता आया सरों को। अब ये आपके दर्द और दिल की बात है कि कौन कितना रोता है, किसके दिल में कितना दर्द है हुसैन के लिए। वो एक एक सर को देखता आता है, एक सर के पास पहुंचा और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने फॉर्मूला से पूछा कि बता ये कौन है? कहा ये बागी है। जिस सर के पास खड़ा था वो 6 महीने के बच्चे का सर था। और चीख कर कहता क्या इसने भी बगावत की थी? नहीं समझ में आई बात। ये जुमला कह कर, एक जुमला कह कर बेहोश हो जाता है। इसकी माँ तो मर गई होगी जिसके 6 माह के बच्चे को तुमने ज़िबा किया है। एक कोने से आवाज आई, ए बिरादर नहीं, मैं हूँ इसकी माँ, इस्लाम के लिए मैंने कुर्बान किया है, ये मेरा अली असगर है। खत्म करो। आया देखता देखता सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आ गया। इमाम के पास जब आया तो सलाम किया। इमाम ने जवाब दिया, सुनेंगे? कहने लगा है कि अभी कोई मुसीबत हो, कोई हाजत हो तो बयान कर। कहा भाई अगर हो सके तो चंद चादरें ला दे। ये मजमा है, अभियानों का बाजार है, अभी लोग जमा हो जाएंगे। मेरी फुफियाँ मेरे साथ हैं, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। लोग सरबराहना बीवियों को देखेंगे, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। ईसाई कहने लगा ठहर जाओ। काफले वालों को पैसे दिए कि अभी जाना ना, बाजार गया या घर गया, कुछ चादरें लेकर आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने शुक्रिया अदा किया। और मुसलमान मारते थे, ईसाई चादरें देते थे। अज़ादारों सुनो, बस एक एक चादर इमाम को दी। इमाम ने एक एक चादर बीवियों को दी। बीवियों ने सरों पर चादरें ली। अज़ादारों शिमर की निगाह पड़ी। इस कमीने ने ताजियाना निकाला और आकर बीमार सज्जाद पर बरसाने शुरू किए। सकीना की निगाह पड़ी और रो के कहती है, ए फूफी अम्मा मैं चादर वापस देती हूँ, अगर चादर नहीं दोगी मेरा भाई मारा जाएगा। मर जा